السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کا سب سے بہترین متاع صالحہ عورت، اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کے عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو جس میں یہ خوبیاں ہوں تو وہ صالحاتوں میں سے ہے، اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی زندگی میں کہ حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے، اس کی کچھ عادتیں تمہیں پسند نہیں ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں اور اس کی کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں، یہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہے، میرے لیے وطن چھوڑا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر میرے لیے وقف ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں مرد کے لیے، عورت کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نبھانا نہ ہو تو، اور طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ کام ہے تو وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے۔ امرأۃ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکے، پہلے ہی بڑی مشکل سے نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں لا سکی تھی، تو پہلے ہی بڑی مشکل سے نکاح ہوا تھا اور اب تو طلاق ہو گئی، تو اب تو معاملہ اور بھی مشکل ہو گیا، تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھ گئی، آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے کیونکہ امکان باقی نہیں ہے، تو اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں امرأۃ مردودہ، لٹائی گئی خاتون۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا، تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے آڑ کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی، اے مالک، نہ تو نے مجھے عقل دی اور نہ ہی شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا اور خاوند نے دھتکار دیا، یہ ایک میرا بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرے پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہو گئے، لیکن میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اللہ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، اللہ اکبر، الجھاؤ پیدا کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے تو اللہ پاک اس عورت کی سفارش مان کے اس بوڑھے باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، ہم آپ کو ایک اچھی نیک بیوی کے 15 نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جس عورت میں، جس بیوی میں یہ 15 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ ایک اچھی بہتر بیوی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ بھی اچھی بیوی کی نشانی جاننا چاہتے ہیں
تو آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بنا اسکپ کیے۔ دوستو، اگر کسی بیوی میں یہ 15 نشانیاں پائی جاتی ہیں تو ایک بہترین بیوی ہے، اور اللہ پاک ایسی بیوی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ نمبر 1، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی خدمت فرما برداری کو اپنا فرض سمجھے، اپنا فرض منصب سمجھے۔ نمبر 2، ایسی بیوی جو خود تکلیف سہ کر اپنے شوہر کو کوئی تکلیف نہ آنے دے۔ نمبر 3، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 4، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی آمدنی سے زیادہ فرمائش نہ کرے، جو بھی مل جائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے زندگی بسر کرے۔ نمبر 5، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی خوبیوں کو دیکھے اور ان کی غلطیوں، ان کی خامیوں کو نظر انداز کرے۔ نمبر 6، جو اپنے شوہر کو اس کے مال، اس کے مکان اور خود اپنی ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی رہے۔ نمبر 7، جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی شخص پر نظر نہ ڈالے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے۔ ایسی بیوی بھی اچھی بیوی ہوتی ہے۔ نمبر 8، ایسی بیوی جو اپنے مالی مکانی قربانی کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتی ہے۔ نمبر 9، ایسی عورت جو پردے میں رہ کے اپنے شوہر کی عزت اور آبرو کو حفاظت کرے۔ نمبر 10، ایسی عورت جو اپنے مائکے اور سسرال میں دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو۔ نمبر 11، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی زیادتی ظلم پر صبر کرے۔ نمبر 12، ایسی بیوی جو اپنے پڑوسیوں، اپنی دوستوں میں خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے اور سب اس کی خوبیوں کی تعریف کریں۔ ایسی بیوی جو اپنے سسرال کے لوگوں کی کڑوی باتوں کو بھی برداشت کرے۔ نمبر 14، ایسی بیوی جو اپنے مذہب کی پابند ہو، دیندار ہو اور حقوق اللہ ادا کرنے والی ہو۔ نمبر 15، ایسی عورت جو خود کھانا کھانے سے پہلے سب کو کھانا کھلا دے پھر خود آخر میں کھائے، وہ بیوی بھی بہترین بیوی ہوتی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک نیک شوہر کی صفت بھی بتاتے چلیں کہ نیک شوہر کی صفت یہ ہے، جب گھر میں داخل ہو تو مسکراتا ہوا داخل ہو۔ دوسری چیز، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ تیسری چیز، اپنی بیوی کی تعریف کرتا رہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہے۔ بیوی اپنے شوہر سے کیا چیز امید رکھتی ہے تو بیوی اپنے شوہر سے 3 چیزیں امید رکھتی ہے۔ 3 چیزوں کی اپریشیشن، پروٹیکشن، یہ 2 چیزیں تو آپ لوگ سمجھ گئے، حوصلہ افزائی اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ پروٹیکشن چاہتی ہے، اور اسی ساتھ ساتھ وہ اٹینشن چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے اوپر متوجہ رہے۔ یہ 3 چیزیں بیوی کو پسند ہوتی ہے، شوہر سے چاہیے ہوتا ہے بیوی کو، پروٹیکشن، اٹینشن اور اپریسیشن۔ یہ بیوی کو اطمینان رہنا چاہیے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوگا تو میرا شوہر مجھے پروٹیکٹ کرے گا۔ اسی طرح سے بیوی کو یہ بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا شوہر کبھی بھی مجھ میں عیب نہیں نکالے گا بلکہ میری تعریف کرے گا۔ اسی طرح سے بیوی کو یہ اطمینان رہنا چاہیے کہ میرے شوہر کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اٹینشن کا میری طرف رہے گا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ 3 چیزیں دے دے تو گھر بہت اطمینان اور سکون سے رہتا ہے، زندگی بہت سکون سے گزرتی ہے۔ اب اور ایک اور واقعہ مرد کے حوالے سے عرض کر کے عورتوں کی اچھی صفات کی طرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میں اس طرف آتی ہوں۔ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا معاملہ یہ ہے
کہ جب ان کے اندر بہت سی خواہش ان کے اندر انگڑائیاں رہتی ہیں تو میرا قرب وہ حاصل کرتے ہیں، اور اکثر ان کی عادت یہ ہے کہ وہ مجھے ڈانٹنا اور غصہ کرنا، اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے مار بھی دیتے ہیں۔ اگر جب ان کی خواہش انہیں پریشان کرتی ہے تو وہ میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ سرکار نے ان کو بلایا۔ اب جو جملہ حضور نے فرمایا آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جس آدمی کی یہ کیفیت ہو اس کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے تمہارا چہرہ سیاہ ہو، تم باندی کی طرح بیوی کو مارتے ہو، تم باندی کی طرح بیوی کو جھڑکتے ہو، اور جب تمہیں خواہش پریشان کرتی ہے تو اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ پہلے جملے پر توجہ دیں۔ حضور نے ایسے شخص سے فرمایا تمہارا چہرہ سیاہ ہو تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی کے سلسلے میں ڈانٹ ڈپٹ مار یہ ساری چیزیں اچھی علامت نہیں ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ جب آپ اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گی۔ یہ مردوں کی چند صفات تھیں، مردوں کی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب بیوی کی چند صفات۔ سب سے پہلی صفات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ جب شوہر کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ یہ اس کی پہلی صفت ہے کہ جب بھی شوہر اس کو کسی چیز کا حکم دے وہ اپنی شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اطاعت کرتی ہے تو گویا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں وہ ایک اچھی بیوی ہے۔ اس اچھی بیوی کی علامت خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ دوسری علامت آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر شوہر کسی چیز کی قسم کھا لے تو اچھی بیوی کی علامت یہ ہے اپنے شوہر کی پسند کو پوری کرے، یعنی اپنے شوہر کی قسم کی لاج رکھ لے اور اپنی شوہر کی قسم کو پوری کر کے شوہر کو خوش کر دے۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری صفت جو بیان فرمائی کہ اس کے زبان سے ہمیشہ اچھے اور میٹھے بول نکلنے چاہیے، یعنی عورت کا معاملہ یہ نہ ہو کہ وہ جھگڑالو قسم کی ہو، بلکہ سنیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت کے اندر دو عورتوں کی بات بیان کی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عورت ایسی ہے جو عبادت بھی بہت زیادہ کرتی ہے لیکن اس کی زبان اتنی تلخ ہے، جب وہ کہتی ہے تو آدمی کے دل چیر دیتی ہے، اور ایک عورت ایسی ہے جو عبادت تو کم کرتی ہے مگر اس کے جملے ایسے ہیں کہ آدمی کو سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دونوں عورتوں کے اندر سب سے اچھی عورت کون سی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، وہ عورت بھلے ہی عبادت کم کرتی ہو اس عورت سے اچھی ہے جو عبادت زیادہ کر کے کسی کا دل دکھاتی ہو۔ یہ حضور نے فرمایا۔ تو نیک عورت کی صفت یہ ہے کہ زبان سے انگارے نہ نکلیں، اس کے جملے سافٹ میٹھے نکلیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چوتھی علامت میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو آج آپ بہت ہی زیادہ ذہن میں رکھ لیں یہ بات۔ میری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر گھر سے غیر حاضر ہو تو اس کی مال اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ شوہر کے ایبسنٹ کے اندر اچھی عورت کی علامت یہ ہے کہ وہ شوہر کی مال کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔
اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہو، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ جس سے ملنا شوہر کو ناپسند ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ اس سے ملے بھی نہیں۔ ایسا کرنا اس عورت کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اب قرآن پاک کے آخری جملے کی طرف میں آتی ہوں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، قرآن کہتا ہے تمہارے درمیان اس نے مودت اور رحمت رکھی ہے۔ اب مودت کا مطلب یہ ہے دوستانہ قرب۔ اب آپ دیکھیں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا جوان ہے۔ مودت اور رحمت کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں۔ میاں بیوی میں تھوڑی بات ایسی ہو گئی اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو منانے لگے، اور پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو منانے لگتے ہیں۔ مودت کی وجہ سے وہ بات اختلاف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی اپنی بیوی سے قرب کب حاصل کرے گا؟ جب جوان ہوگا، اور جوانی کے اندر وہ اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اس سے قریب ہوگا، اس سے مجامعات کرے گا، اور یہ مودت کا اظہار ہو جائے گا اور اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب عمر کی اس حصے میں پہنچا کہ جب اس کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے قرب حاصل کر سکے، اور دونوں کے جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہوں، تو قرآن کا انداز ملاحظہ فرمائے۔ میرے کریم نے دوسرا لفظ ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی۔ یعنی اب جب تم بڑھاپے تک پہنچ گئے تو تمہیں ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع نہیں ملتا، تم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی، تو اب تم ایک دوسرے کے بارے میں رحم کرتے ہو، مہربانی کرتے ہو، کہتے ہو یہ میری وہی بیوی تو ہے جو جوانی میں مجھے بچے دیا کرتی تھی، یہ وہی بیوی تو ہے جو جوانی میں میرا خیال رکھتی تھی، یہ وہی بیوی تو ہے جو جوانی کی حالت میں مجھے کھلا پلا کر رکھتی تھی۔ اب بڑھاپے کے اندر جب اس کی کوئی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے اس کی محبت تمہارے دل میں رکھ دی۔ اب بڑھاپے میں اسے کہاں ستاؤں؟ اب یہ جو رحمت کا جذبہ میاں بیوی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ کسی اور کا پیدا کردہ نہیں بلکہ میرے رحیم کا پیدا کردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے۔ مورسس میں ایک کپل ایک بزرگ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ان سے اس بزرگ سے عرض کی، حضور ہماری لائف پیسفل گزرے، حضور اس کے لیے آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو انہوں نے نصیحت کی کہ میرج لائف گزارنے کے لیے کسی ہیرو ہیروئن کی لائف سٹائل یا کسی سیریل کے آرٹیفیشل کو مت دیکھنا۔ اگر پیسفل لائف گزارنی ہے تو مولا علی اور فاطمہ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا، اور حضور علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی پڑھو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ ایک دوسرے کے بغیر جینا مشکل ہو جائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں اور ان طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں اور شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں، اور میاں بیوی کے رشتوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت تک، زندگی کی آخری سانس تک بلکہ جنت تک نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو جنت میں قائم ہوا اور جنت تک رہے گا۔ یہاں تک سورہ یاسین میں فرمایا کہ جنت میں میاں بیوی جھولے پر جھول رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ یاسین شریف کے اندر ہے، یعنی یہ رشتہ وہاں پر بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں مودت و رحمت عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور آگے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔